بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ شروع ہے۔ ویسے تو اس کے ہر دن اور رات اہمیت کے حامل ہیں، لیکن 15ویں شعبان کی رات انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جس کو نیمہ شعبان کہتے ہیں۔ اور 15ویں رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا اس بارے میں کہ نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں۔ لہذا جب امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، اور یقیناً اس رات کی فضیلت آپ کے سامنے آیا ہے کہ پورے سال کے بعد یہ رات اور لیلۃ القدر کی رات آتی ہے۔ لیلۃ القدر تمام راتوں میں سے افضل ترین رات ہے، اور اس رات کے بعد امام کے فرمان کے مطابق لیلۃ القدر کی رات کے بعد جو سب سے افضل ترین رات ہے وہ نیمہ شعبان کی رات ہے۔ پس امام فرماتے ہیں کہ اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات خدا تعالی نے اپنے بندوں پر فضل و کرم کیا ہے، اور وہ فضل و کرم اس رات کو کرتا ہے، اور بہت زیادہ اس کا فضل و کرم رہتا ہے۔ ان کے گناہ معاف کرتا ہے، جو اس رات اعمال بجا لاتا ہے، جو اس رات شب بیداری کرتا ہے، ان کے گناہ اس رات کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہ لوٹائے گا، سوائے اس کے کہ جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے، یعنی مقصد جائز ہو، مقصد شریعت کے مطابق ہو، تو اس رات خلوص نیت سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے، تقرب الہی حاصل کرے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رات ہمارے لیے خاص ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ رات جو ہے یہ ہمارے لیے خاص ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص رات شب قدر کی رات ہے۔ جیسے کہ رسول کے لیے شب قدر خاص ہے قرار دی گئی ہے، اس طرح یہ ہمارے لیے اس رات کو خاص قرار دیا گیا ہے۔ اس شب میں زیادہ سے زیادہ معصوم فرماتے ہیں کہ حمد و ثنا کرو اللہ کی، اور تقرب الہی حاصل کرو، مناجات کرو، دعائیں پڑھو، خدا سے دعا کرو۔ اور اس رات کی عظیم بشارت سلطان العصر یعنی ہمارے زمانے کے امام عصر کی ولادت ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پیارے فرزند ان کی ولادت ہے، 12ویں امام کی صبح صادق کے وقت ولادت ہے۔ اور اس رات کے اندر جو اعمال کا ذکر ہوا ہے وہ اعمال یہ ہے کہ اس رات کو پہلے غسل کرے۔ غسل کرنا مستحب عمل ہے۔ اس رات میں جتنے بھی اعمال ہیں یہ مستحبات میں سے ہیں، لیکن ان کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ اگر خلوص نیت سے کریں گے تو گناہوں کی معافی ہوگی، گناہ دھل جائیں گے۔ عزیزان گرامی، قد اس رات معصوم فرماتے ہیں کہ غسل کرے۔ ظاہر ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرے،
اور 2 رکعت نماز اس انداز سے پڑھنی ہے کہ سورہ الحمد کے بعد ایک دفعہ سورہ کافرون پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد مخصوص تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے، جیسا کہ مفاتیح الجنان میں اور تحفۃ العوام میں یہ ذکر ہے، بتایا گیا ہے۔ اور یقیناً تمام مساجد کے جو پیش نماز حضرات ہیں وہ اس رات اعمال آپ کو بتائیں گے، آپ کریں گے، لیکن جو کسی وجہ سے گھر پہ کرنا چاہتا ہے اور مسجد میں جانا اس کے لیے مسئلہ ہے اور عذر شرعی ہے تو وہ گھر پہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ 2 رکعت نماز ہے، اور اس مخصوص تسبیح ہے وہ پڑھ لے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس رات دعائے کمیل پڑھنے کا بڑا ذکر ہوا ہے، اور روایت میں آیا کہ اس رات سب سے زیادہ بہترین چیز ہے وہ دعائے کمیل پڑھے۔ اس کے علاوہ اس رات زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے، اور دیگر ذکر اذکار کرتا رہے، اور پھر نماز فجر تک اور نماز فجر پڑھنے سے پہلے، اس کا وقت ہونے سے پہلے، جیسا کہ اب اگر کوئی شخص عبادت نہیں کرتا ویسے وہ سحری کے وقت عریضہ لکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے عریضے لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں یہ ہے کہ پوری رات عبادت پہ گزارے اور سحری کے وقت وہ مخصوص عریضہ جو کہ مناجات کی کتابوں میں مل جاتا ہے اس کو تحریر کرے، اور تحریر شدہ بھی مل جائیں گے، امام بارگاہ و مساجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوں گے اور وہاں موجود ہوگا، وہ لکھے، اپنی گزارشات امام زمانہ حضرت السلام کی خدمت میں پیش کرے اور ان کا توسط کرے تاکہ وہ اللہ سے سفارش کریں کہ یا اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کی دلی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ دیگر اور بھی بہت سارے اعمال اس میں ہیں، لیکن جتنا بھی ممکن ہو سکے وہ اعمال بجا لائے اور خالصتاً قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے دعائے کمیل پڑھے اور اس میں روئے، گڑ گڑائے، آنسو اپنے گناہوں پہ روئے، تو انشاءاللہ خداوند متعال ہمیشہ اپنے بندوں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنے رحمان و رحیم ہونے کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہا ہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو تو پھر وہ اللہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اے عزیزو، 15 شعبان کی رات آپ کے نزدیک جو مسجد بھی ہے اس مسجد میں آ جائیے گا، اور 15 شعبان کے اعمال ہر شیعہ مسجد میں ہوتے ہیں، اور میرے معزز جتنے بھی پیش نماز حضرات ہیں وہ لوگوں کو اس اعمال سے آگاہ کرتے ہیں اور اس کی 15 شعبان کی فضیلت سے آگاہ کرتے ہیں، اس کے اعمال بتاتے ہیں۔ لہٰذا جہاں کوئی بھی ہے، جس مقام پر بھی ہے، وہ 15 شعبان المعظم کی اس رات سے استفادہ کرے، کیونکہ یہ رات 1 سال کے بعد آتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔